Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ایک مرتبہ پھر نئی صبح میں خداوند آپ کے ساتھ ہو اور پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے. کل ہم نے بات کی تھی کہ خدا کی محافظت کے لیے دعا کی درخواست تھی، لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے خدا کی محافظت پر اعتماد. یعنی دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اعتماد بھی ہے کہ خدا ایسا ہی کرے گا؟ اور اگر اعتماد ہے تو پھر شک کی کوئی بھی گنجائش ڈالے بغیر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور وہ مل جائے گا. ہاللیلویا. تو آج زبور 62 کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے، میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری جان، میری سول تیرے لیے تڑپتی ہے، وہ پیاسی ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. داؤد کہتا ہے میری جان کو تیری ہی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، یعنی میرے خدا سے ہی ہے. وہی مجھے چھڑائے گا، وہی مجھے بچائے گا. وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے. اکیلا، واحد، وہ اکیلا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. لیکن اندازہ کریں کہ وہ ہماری خاطر بٹنا بھی پسند کرتا ہے. بٹنے سے مراد یہ ہے ہماری خاطر وہ ٹیریٹیرین گاڈ بھی بننا چاہتا ہے، وہ تثلیثی خدا بننا چاہتا ہے. وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کی وحدانیت میں ہمیں بچانے کے لیے وہ انسان بننا بھی پسند کرتا ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. ہے وہ اکیلا، لیکن میری اور آپ کی محبت کی خاطر جب آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آتا ہے تو وہ جسم اختیار کرتا ہے. اس سبب سے ہمیں وہ دوسرا لگتا ہے، لیکن وہ دوسرا نہیں ہے، وہ ہے ایک ہی ہے. لیکن جب جسم میں آتا ہے تو ہمیں بیٹے کی صورت میں نظر آتا ہے، جب روح میں اور کلمے میں ہوتا ہے تو ہمیں ابا کی صورت میں نظر آتا ہے. دس از دا ڈفرنس آف گاڈ. ہاللیلویہ. وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی. تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے. جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ، جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی گر کے ٹوٹ سکتی ہے. لیکن داؤد کہتا ہے میں تو ایسے شخص کی مانند جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہوں، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو. ایسے کمزور آدمی پر تم وار کر رہے، ایسے کمزور آدمی کی موت کی گھات میں ہو جو اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، اور اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہو. کہ جو خدا نے اسے مرتبہ دیا ہے، وہ کہتا ہے میں تو ایک جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہوں، لیکن یہ سب کچھ جو مجھے مرتبہ یا اعزاز یا مسا یا حضوری یا خدا نے مجھے جس مقام پہ کھڑا کیا ہے، یا خدا کی نظر جو مجھ پر ہوئی ہے، تم مجھے اس مقام سے گرا دینے کے لیے بس تگ و دو میں لگے ہوئے ہو. باقی تمہاری اور کوئی ٹینشن نہیں ہے. تمہاری دشمنی میرے ساتھ نہیں ہے، تمہاری دشمنی اس مسا کے ساتھ ہے جو مجھ پر ٹھہرا ہوا ہے، یا اس برکت کے ساتھ ہے جو خدا نے مجھے دے دی ہے. اس لیے کہتا ہے تم ہر وقت یہی مشورہ کرتے رہتے ہو کہ کسی طرح اسے اس مرتبہ سے گرا دیں. وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں. منہ تے ملن گے خوش آمدی لب، لیکن پیچھے سے ہمارے لیے داؤد کہتا ہے یہ لعنت کی دعا کرتے ہیں کہ خدا اسے غارت کر دے، خدا اسے مار دے، خدا اس کے مرتبہ سے اسے ہٹا دے. اے میری جان خداوند ہی کی آس رکھ. لیکن داؤد کیا کہتا ہے؟ داؤد کہتا ہے اے میری جان. وہ اپنی روح کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ خدا ہی پر اعتقاد کر، خدا ہی پر اعتماد کر، خدا ہی پر تکیہ اور بھروسہ کر، خدا ہی پر توکل کر، کیونکہ تیرا چھٹکارا صرف تیرے خدا سے ہے، تیری نجات تیرے خدا ہی سے ہے. اکیلا خداوند ہی تیری چٹان اور تیری نجات ہے. ہاللیلویہ. اس لیے وہ کہتا ہے اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے.
اسی سے مجھے امید ہے۔ انسانوں سے امید لگانا بے وقوفی ہے۔ انسان کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن خدا وہ ہے جو اپنے وعدوں میں سچا۔ اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اسی لیے اسی سے امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر چھٹی آیت میں آ گیا وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، یہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات، میری شوکت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ خدا میری شوکت ہے، ہاللیلویہ۔ وہ میری شادمانی ہے، وہ میری حشمت ہے، وہ میری بزرگی ہے، وہ میرا زور، میرا اونچا برج، میرے چھپنے کی جگہ، میری چٹان، میری قوت ہے، ہاللیلویہ۔ پھر وہ عام لوگوں کو بھی اس میں انوالو کرتا ہے اور کہتا ہے آئے لوگو ہر وقت اس پر توکل کرو، آئے لوگو ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ ہم بہت سے اپنے دوست ایسے بنائے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم اپنے دل کی بات کھولنا چاہتے ہیں، لیکن سنیے وقت آنے پر جب حالات بگڑتے ہیں، دوستیاں کی محبت مان پڑ جاتی ہے، ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تو پھر لوگ آپ کے راز دوسروں کے ساتھ اگل دیتے ہیں۔ لیکن خداوند وہ ہے جو اپنے سینے میں یہ باتیں رکھتا ہے اور آپ کو معاف کرتا ہے اور آپ کو زور اور قوت دے کر اٹھا کھڑا کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ اس لیے خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے اور ترازو میں ہلکے نکلیں گے۔ جی، ان کی مثال ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے اور ترازو میں ہلکے نکلیں گے۔ بہت کم ہے بائبل میں اعلیٰ مرتبہ والوں کے لیے خدا نے کوئی اچھے لفظ کہے ہوں، کیونکہ وہ اپنی کرسی کے نشے میں رہتے ہیں۔ ابھی ساؤلی کو دیکھ لیجئے، کہنے کو خدا سے مسا ہوا وہ شخص ہے جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنا ہے، لیکن جیسے ہی کسی دوسرے کو سیٹ دینے کی بات ہوئی ہے، ساؤل داؤد کی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ تو اعلیٰ مرتبہ یا کرسی یا بڑا مقام جو ہے وہ انسان کو کئی دفعہ خدا پر تکیہ اور بھروسہ کرنے سے بہت ہی دور لے جاتا ہے۔ لیکن داؤد بادشاہ ہونے کے باوجود داؤد خدا پر تکیہ اور بھروسہ کرتا ہے اور بہت ہی ایمان کا سورما ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ مرتبہ والوں کو اگر موقع ملے تو داؤد کے بارے میں ضرور پڑھیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا اعلیٰ مرتبہ، ہماری پوزیشن، ہمارا مقام، مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہے جو ہمیں ان سب چیزوں کے لیے مہیا کرتا ہے تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، ہاللیلویہ۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہم اس مقام پر جہاں ہم ہوتے ہیں ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج ہم جو کچھ بھی ہیں، ہمیں ریوارڈ، ریگارڈ سب کچھ خدا ان کو دینا چاہیے، اور سب کچھ وہ کرتا ہے کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہے اور اسی کے لیے زمین پر رکھے گئے تاکہ اس کا جلال ظاہر کریں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ اس لیے لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، کلسیوں 3 باب میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح موجود ہے۔ عالم بالا کی چیزیں، اگر خدا نے آپ کو اپنی نجات کا تجربہ دیا ہے تو بائبل کہتی ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، نہ کہ زمین کی۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس کے لیے ہمیں پھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور متی کی انجیل میں لکھا ہے اپنے لیے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، بلکہ اپنے لیے کیا کرو، آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ چور نقب لگاتے نہ چراتے ہیں، بلکہ وہاں آپ کا مسیح موجود ہے، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، جو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ پھر داؤد کی بڑی خوبصورت بات آیت نمبر 11 میں لکھی ہے، خدا نے ایک بار فرمایا۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا۔ یہ ہماری ہونی چاہیے، یہ اٹینشن ہماری ہونی چاہیے۔
اگر داؤد کی طرح کہ اس مسا کے ساتھ اگر ہم نے جینا شروع کر دیا یا ہم نے سننا شروع کر دیا، خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے، یہ تو خدا بار بار دیکھو، ابھی داؤد نے آیت نمبر 2 میں کہا وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، پھر 6 آیت میں کہہ رہے ہیں وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ خدا ہی اس کا اکیلا نجات دہندہ ہے، اس کی چٹان، اس کا ریفیوج ہے، اس کا چھڑانے والا، اس کے وہ بار بار کہتا ہے، میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں، بار بار میں خدا کے لیے یہ باتیں بولنا چاہتا ہوں کہ خدا ہی میری چٹان اور میری پناہ اور میرا اونچا برج ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنے کان خدا ان کی آواز سننے کے لیے تیار رکھے۔ خداوند مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ہاں، کسی شخص نے پوچھا یسوع سے کہ میں کیا کام کروں، کیا عمل کروں کہ تجھے پسند آئے، یا میں کون سا کام خدا کے لیے کروں کہ خدا کو میرا کام پسند آئے؟ تو یسوع مسیح کا جواب آگے پتہ کیا تھا؟ خدا کا کام یہ ہے، یوحنا کی انجیل میں بھی 6 باب میں لکھا ہوا ہے، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہی ہمارا کام ہے، یہی ہمارا عمل ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو سنیے، میں آپ کے لیے نئے عہد نامے سے یسوع مسیح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کہ کیوں لکھا ہے کہ اس کے جسے اس نے بھیجا اس پر ایمان لاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مسیح میں ہو کر انسان کی حلیمی اور اس کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خدا نے ہمیں کیسا انسان دیکھنا ہے، وہ مسیح میں ہمیں اس نے رول ماڈل دیا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے فلپیوں 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی بڑا آدمی تھا، لیکن خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، زمین اور آسمان کا خالق، اور اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ ادھر ساؤل صرف خدا نے اس کو بادشاہ بنایا ہے اور وہ اپنی اکڑ میں پھولے نہیں سما رہا ہے، اور اسی طرح دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو جب کوئی مرتبہ یا اعلیٰ عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اس سے ہٹنا ہی نہیں چاہتے، دستبردار ہی ہونا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں، لائف ٹائم کے لیے۔ یہ بشپوں کے عہدے مل جاتے ہیں، پادریوں کے عہدے مل جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پھر اب میری نسلیں بھی اس میں سے گزریں گی۔ واٹ از دس؟ اگر خدا نے ایسا آپ کے لیے پلان رکھا ہے تو اٹس گڈ، لیکن اگر زبردستی اس کے اوپر کریں گے تو دس از ناٹ گڈ۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ ہاللیلویہ، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یہاں تک اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا کہ وہ اس نے صلیبی موت گوارا کی تاکہ خدا کے نام کو سربلند کر سکے۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا۔ جب یہ سچویشن خدا دیکھتا ہے انسان کی تو لکھا ہے اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آیت نمبر 12 اور 13 آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس سے کلام حاصل کر سکیں کہ اس کا نچوڑ کیا ہے سارے باتوں کا جو آج ہم نے کیے ہیں۔ لکھے پس ہے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ یہ ہے وہ کام جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے، اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں
نیت اور عمل، یہ ہے بات، نیت بھی اور عمل بھی دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، لکھا ہے وہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ، او پریز دا لارڈ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فلپیو دوسرا باپ اس کی 13 اور 12 اور 13 آیت میں نے پڑھی ہے، اور یقین مانیں یہ بہت ہی پاورفل ورس ہے کہ جو نیت اور عمل دونوں کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ، اس لیے سب چیزوں میں اکیلا خدا ہی سب کچھ ہے۔ آئیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کریں، اور جیسے داؤد اپنے لیے کہتا ہے کہ وہ اکیلا ہی خداوند ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، آئیں میں اور آپ بھی اس بات کو جانیں اور سمجھیں اور اس کے سامنے سرنڈر کریں، اپنے آپ کو اس کے سامنے تابع کر دیں کہ خدا تو ہی میرا خداوند ہے، تو ہی میری آس، تو ہی میرا اعتماد ہے، تو ہی میرا توکل ہے، اس لیے میں تجھ پر بھروسہ کروں گا۔ پریز دا لارڈ، گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے، اور زبور 62 اپنی روح میں اتاریے اور خدا پر اعتماد کرنا سیکھیے، کیونکہ وہی ہمارا اکیلا دوست اور وفادار خداوند ہے۔ گاڈ بلیس یو آل، بائے بائے۔